مطلب پہلا مناظرہ اور دوسرا مناظرہ دونوں انٹر لنک تھے. مطلب پہلے مناظرے میں جس طریقے سے اہل حدیث جناب اللہ کی ذات کو ایک باقاعدہ طور پہ مجسم ایک ذات کے طور پہ پیش کر رہے تھے جو مطلب چلتی پھرتی ہے, متحرک ہے, سانس لیتی ہے, آتی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ شاید اسی تصور خدا کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو کے وہ اس طرف گئے. اگر یہ اہل بیت اطہار کے دیے ہوئے تصور کی طرف جاتے تو شاید یہ ایتھیزم کی طرف نہ جاتے. پہلی بات تو یہ ہے. تو دوسری بات تو بہرحال قرآن پاک میں یہ ہے کہ سنوریم آیات ہم اپنی آیات دکھاتے ہیں آفاق میں بھی اور تمہارے نفوس کے اندر بھی. تو جس طرح یہ بگ بینگ جو ہے جس کو 3.5 ارب 3.8 ارب سال پہلے جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس کو یہ آثار کی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا, تو اس کائنات میں پھیلے ہوئے اور انسانی نفس کے اندر جو موجود جو اس کی نشانیاں ہیں اس سے اس کے ہونے کا ادراک کیوں نہیں رکھتے. باقی جہاں تک رہی ذات اہل بیت اطہار کی تو صرف ایک کربلا ہے جس کے متعلق ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے جوش ملی آبادی کا کہ تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف, سجدوں سے کھینچتا ہے جو معبود کی طرف. یعنی وہ ان کا ایک سجدہ جو ہے وہ اس اللہ کے ہونے کا اقرار. یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کا جو کردار ہے وہ قدم قدم پر اس خالق کے ہونے کی تصدیق ہے, اس کے ہونے پہ مہر تصدیق ہے ان ذاتوں کا کمال. بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو فرقہ پرستی کا شکار ہیں, سوائے میرا خیال ہے شاید ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب جنہوں نے تعریف کی, باقی سب خاموش لبوں پہ تالے لگا کے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ مقدمہ جو تھا یہ صرف تشیع کا مقدمہ نہیں تھا, یہ پورا عالم اسلام کا مقدمہ تھا جو آپ لڑ رہے تھے. اور بہرحال یہ مطلب آپ کی ابتدا سے لے کے آج تک جو جتنی بھی مناظرے اور جتنی بھی گفتگو ہے وہ تمام کی تمام تشیع کے مناظرے نہیں ہیں, وہ حقیقت اسلام کے مناظرے ہیں, وہ حق کے مناظرے ہیں. اسی طرح یہ مناظرہ بھی آپ کا پورے عالم اسلام کے لیے ایک کہہ لیجیے کہ ایک تحفہ تھا. اور بہت خوشی ہوتی کہ تمام علماء اپنی فرقہ وارانہ تعصب سے ہٹ کے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کامنٹس کرتے اور آپ کی پریزنگ کرتے. مگر بدقسمتی ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے بھی, اپنے اللہ کی خاطر بھی صداقت کا اظہار کرنے سے ہم ڈرتے. تو بہرحال سلیوٹ آپ کو, بہت اچھی گفتگو, بہترین گفتگو کی, اور یہ صدیوں تک یاد رہے گی اللہ کے وجود پہ آپ کی گفتگو. یہ بھی ایک دلیل. سلامت رہے آپ. اللہ آپ کو عزت ہے. اس سے میں نے آپ کو دیکھا آپ زوم میں تھے, میں آپ کو لینے لگا لیکن زوم کریش کیا, پر میں نے اس کے بعد آپ کو بہت آپ کو ڈھونڈا, آپ نہیں ملے کیونکہ میں آپ کو لینا چاہتا تھا. میں نے 2-4 دفعہ کوشش کی, اچھا جب بھی کوشش کرتا تھا وہ زوم لاک تھا صاحب. اس مناظرے کے متعلق میرا جو شکوہ ہے کہ اس مناظرے میں بدنظمی بہت ہوئی ہے, اور ماڈریٹر صاحب بالکل بیٹھ کے چشمے لگا کے دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کر رہے تھے کہ اس آدمی سے کہہ رہے کہ سوال بھائی صبر کرو, سوال تمہارے سوال کے جواب آ جائے گا, سوادت یہ کہ جواب دے گا, اور اس کو بالکل کچھ بھی نہیں, بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. بھائی وہ اس نے دیکھنا ہی تھا, اس نے کچھ آخر میں کہتا کچھ ثابت نہیں ہوا. تو اس سے مجھے بڑا شفا, اگر وہ اپنے فرائض جان دے دیتا نا تو یہ مناظرہ بہت وضاحت کے ساتھ اور مطالب بہت زیادہ وضوح کے ساتھ سب کے لیے سامنے آ جاتا. جی ہاں, جی سر بولیں. سر آپ کا جو بولنا تھا نا, آپ کا جو بولنا تھا وہ ان کے پورے جو ویژن جو لے کے آئے تھے نا اس کو ڈیمیج کر رہا تھا, اس لیے وہ آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے. اس نے صرف ابتدا میں آغاز کیا, لیکن جب آپ کا وہ کوشچن تھا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, جہاں وہ اپسٹ ہوا, اس کے بعد اس ریئلی آپ نے جو یہ, اگر ویسے میں کہہ سکتا ہوں کہ تکیہ کلام کے طور پہ ہے کہ اس کا رنگ اڑ گیا, لیکن اس وقت حقیقتاً اس کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس کی پوری تھیوری جو تھی نا وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. اور اس کے بعد کنٹینیوسلی خدا کے وجود کے اوپر وہ کہہ رہا ہے جی 2 منٹ کی خدا کے وجود کے اوپر 2 منٹ میں کیسے گفتگو ہو سکتی ہے. اس کا ایک مقدمہ ہے, پھر اس کے اوپر آپ نے اس کی صفات کے حوالے سے بات کری تھی, وہ بات کی گفتگو پہلے مانگ رہا تھا, اور پھر کنٹینیوسلی مجھے حیرت ہے کہ کنٹینیوسلی وہ ایک کوشچن کو اس نے اتنا ریپیٹ کیا کہ سر میں درد ہونی شروع ہو گئی. مطلب یہ ایک حیرت ہے. اور آج ابھی جو ایک صاحب تشریف لے کے آئے تھے, یہ میرا خیال ہے ایتھیزم کی سب سے سپرلیٹو ڈگری تھی کہ بالآخر ایتھیزم اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو آج صاحب آئے, یہ سپرلیٹو ڈگری تھی. بالکل صحیح فرما. میں نے کہا تھا نا کہ ایتھیزم کے لیے خدا حافظ کہنا پڑتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بالکل. تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنانے کی کیا وجہ کیا ہے, اس سب کو بنانے کا وجود کیا ہے. کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ جی اہل بیت کے لیے بنا. میرا سوال یہ تھا کہ اہل بیت سے پہلے تو اہل بیت نہیں تھے نا, جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو, اس سسٹم کو, اس جزا سزا یہ سب پورا ایک سسٹم بنانے کی مطلب اللہ تعالیٰ کی مین وجہ کیا ہے, یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. تو اصل دیکھیں, اصل یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو حقیقت ہے, اس دنیا کا ایک میکر ہے, اور وہ حی قیوم ہے, اور وہ خالق ہے, اور وہ رازق ہے, اور یہ سب اس کے کام ہے. ٹھیک ہے نا, اگر یہ تو ثابت ہے بلا شک بلا رہے. احادیث میں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استخلاق کیا کہ اس کی عبادت کی کریں لوگ, لیکن کیا ضرورت تھی کہ اس کی عبادت کیا جائے.
लाजिम बात है, उसको तो जरूरत नहीं है कि उसकी इबादत किया जाए. ये क्योंकि इबादत देखिए करना- इबादत के लिए तो फरिश्ते वगैरह भी हैं, और अल्लाह ताला जरूरी था कि हमें एक इंटेलिजेंस साहिब देता कि जो सोच सकती है ना, मतलब हमें इंटेलिजेंट दिया. अल्लाह फरिश्ते तो हैं बकौल काफी सारे मज़हब के फरिश्ते हैं, वो ये काम कर सकते हैं. तो इंसान को क्यों बनाया कि जी वो पूरा एक इकोसिस्टम और हजारों साल की तहजीब, और फिर आके आज जो है 1400 साल पहले ही एक बेसिकली इस्लाम आया ना. तो देखें, मतलब अगर हम पूरा मैं कह दूं कि मुझे नहीं मालूम,